غلط بیانیہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں دو ممالک ہیں کہ جو مذہب کی بنیاد پر لوگوں نے قائم کیے ہیں، ایک اسلام کے نام پر پاکستان اور دوسرا یہودیت کے نام پر اسرائیل۔ یہ بیانیہ اس لیے غلط ہے کہ اسلام کے نام پر پاکستان کا مطالبہ برصغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمانوں نے خود کیا تھا، بلکہ 1906 کے آس پاس مسلمانوں نے یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ ہمیں جداگانہ انتخابات چاہیے، یعنی ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر ووٹ نہیں دیں گے، ہماری سیٹیں تک جو ہیں وہ اسمبلیوں کے اندر علیحدہ ہونی چاہیے۔ اور پھر یہاں کے لوگ کلمہ گو جتنے بھی مسلمان تھے، وہ لوگ جو کہ سمجھتے تھے کہ ہم کبھی بھی پاکستان کے اس خطے میں شامل نہیں ہو سکیں گے، ہماری تعداد 13-14% ہے، ہمارے علاقے جو ہیں ہندوستان میں رہ جائیں گے، جیسے UP، CP، لکھنؤ اور اس طرح کے بے شمار دیگر قسم کے علاقے جو تھے، انہوں نے بھی پاکستان کی موومنٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور یہ ملک بنایا تھا۔ لیکن اسرائیل جس وقت اس کے بنانے کا جھنڈا اٹھایا گیا تو 1916 میں وہ جھنڈا بالفور ڈکلیریشن میں اٹھایا گیا تھا۔ یہ بالفور ڈکلیریشن اصل میں ایک خط ہے برطانیہ کے وزیر اعظم کا راتھ شیلڈ فیملی کے سربراہ کو کہ ہم تمہیں مکمل مدد دیں گے اسرائیل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس خطے کے اندر، کہ جس خطے کو تم پرومس لینڈ کہتے ہو۔ اس وقت اسرائیل کا اب جہاں پر وجود ہے اور فلسطین کا علاقہ ہے، اس میں یہودیوں کی تعداد 1 یا 2% سے بھی زیادہ نہیں تھی۔ یہ حق تسلیم کیا گیا کہ چونکہ سن 70 عیسوی میں، یعنی تقریباً 1700-1800 سال پہلے، چونکہ وہ یہودی جو تھے ان کو رومنز نے نکال دیا تھا، اس لیے ان کو پورے کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی اس زمین کے اندر واپس آ جائیں۔ یہی وہ معاملہ تھا جب اس کا نعرہ اٹھا تو علامہ اقبال نے کہا تھا، اگر یہودی کو حق ہے فلسطین پر، مسلمان کو کیوں حق نہیں ہسپانیہ پر؟ یعنی پھر تو 400-500 سال پہلے ہم اسپین سے نکلے تھے، ہمیں اسپین واپس آباد کرو۔ یہ غرناطہ، یہ الحمرا، یہ سارے علاقے جو تھے یہ اسپین کا بیک یارڈ تھے، ان کو تو جا کر ہمارے مسلمانوں نے آباد کیا تھا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال کے تحت دنیا کے ہر خطے میں یہودیوں کو وہاں لا کر آباد کیا گیا، اور آباد کرنے سے پہلے خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا۔ خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے باقاعدہ مسلمانوں کے اندر گروپ پیدا کیے گئے، جن میں سے سب سے بڑا گروپ جو تھا وہ شریف مکہ کا تھا، جس نے یہ نعرہ لگایا کہ چونکہ ہم آل رسول ہیں اس لیے خلافت پر قریش کا حق ہے۔ اور یہ ترک کہاں سے آ گئے مسلمانوں کے اندر، اور اس گروپ نے 1920 کو بندوق لہرا کر کہا کہ ہمیں علیحدہ کر دو، تو ترکوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، حجاز تمہارا، مدینہ تمہارا، مکہ تمہارا، تمہارے نانا کا، ہمیں جو چند ایک ان کے متبرکات ہیں وہاں پر وہ ہمیں دے دو۔ اور گورنر پاشا خود اس گاڑی کے اندر بیٹھ کے تبرکات لے کے چلا گیا۔ خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا۔ شریف مکہ کے ایک بیٹے فیصل کو عراق کی بادشاہت دے دی گئی، دوسرے بیٹے عبداللہ کو جو کہ شاہ حسین کا باپ تھا اس کو اردن کی حکومت دے دی گئی، اور ساتھ ساتھ شامتی سے بیٹے کو شام کی حکومت دینے لگے۔ تو فرانس نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو یہاں وعدہ علویوں سے کر رکھا ہے، ہم تو علویوں کو دیں گے، کیونکہ وہ حصہ فرانس کے پاس آیا تھا۔ اردن کے ساتھ جو علاقہ تھا یروشلم کا یا باقی سارا جو علاقہ تھا اس کو برطانیہ نے اپنے پاس رکھا اور کہا یہ برٹش پروٹیکٹریٹ کا علاقہ ہے، جب وقت آئے گا تو ہم تمہیں دے دیں گے۔ اور برطانیہ نے بالفور ڈکلیریشن پر عمل کرتے ہوئے آہستہ آہستہ یہودیوں کے قافلوں کو وہاں پر لے جانا شروع کیا۔ اس کو کہتے ہیں ایلیہ، یعنی پہلا ایلیہ جو ہے یہ 1911 کے اندر آیا تھا، جو کہ بالفور ڈکلیریشن سے 5 سال پہلے تھا، اور راتھ شیلڈ نے جا کے پھر بالفور کا ایگریمنٹ کیا تھا۔ انہوں نے وہاں جا کر آبادیاں کی اور ہر ایک آدمی اپنے گھر کے اندر ایک زیر زمینی بناتا تھا، جس میں 4 یا 5 قسم کے مسلح یہودی ٹرین گارڈ لے کر آتا تھا۔ اور 14 مئی 1948 کو جو اعلان ہوا ہے اس سے پہلے ہی تقریباً 4-5 ماہ ہی ایک جنگ شروع ہوئی تھی۔ اس وقت یہود کے بارے میں اقبال نے جو کچھ لکھا، لوگ کہتے ہیں اقبال تو شاعر آدمی تھا،
بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ ایک باسٹرڈ چائلڈ آف یورپ ہے، یعنی یورپ کا ناجائز بچہ ہے۔ یروشلم سینٹر آف پبلک افیئرز کی ایک ریسرچ ہے پاکستان اینڈ اسرائیل ریلیشنز کے بارے میں۔ اس میں لکھا ہے کہ ابھی پاکستان عہد طفولیت میں تھا اور خود مسائل کا شکار تھا، اور اسرائیل کی آزادی کا اعلان ہوا تو پاکستان میں اسرائیلی سفارتخانوں کو اطلاع ملی کہ پاکستان ان کی مدد کرنے آ رہا ہے اور ایک فوجی بٹالین بھی وہاں پر جائے گی، لیکن اس میں لکھا ہے کہ فوجی بٹالین تو نہ جا سکی کیونکہ فوج اس وقت برطانیہ کی اعلی کار تھی، لیکن قائد اعظم نے چیکوسلواکیہ سے 2,50,000 رائفلز خریدیں جو کہ ان کو عرب کو دینا تھیں۔ پاکستان نے اٹلی سے 3 جنگی طیارے خریدے اور وہ انہوں نے مصر کو دیے تاکہ اسرائیل کے خلاف لڑیں۔ اسرائیل جنگ جیت کے وہاں پر قابض ہو گیا اور وہ ان علاقوں پر قابض ہوا جس پہ وہ پہلے رہتے تھے۔ یہ علاقے یروشلم نہیں تھے، یہ علاقے ویسٹ بینک نہیں تھے، یہ وہ دوسرے علاقے تھے جو کہ ریگستان کے علاقے تھے جو کہ سینا کے ساتھ تھے۔ اس دوران اردن نے یروشلم کا علاقہ اور وہ علاقہ جو اس کو وعدہ کیا گیا تھا اس پر قبضہ کر لیا۔ بنیادی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی اسرائیل جو بنا ہے یہ باقاعدہ عالمی طاقتوں نے وہاں لا کے بٹھایا ہے۔ پہلی وجہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی یہ ہے کہ یہ ایک غاصب ریاست ہے اور غاصب ریاست کے کچھ پرنسپلز ہیں۔ اب اس کا ایک اور آرگومنٹ دیا جاتا ہے، اب تو بن گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر غاصب ریاست بن جائے اور امن سے رہے، پرسکون رہے، لوگوں کو اطمینان دیتے رہیں اور اپنے رہنے والوں کے ساتھ اچھا وقت گزارے، تب بھی اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ لیکن 1948 سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی سال ایسا نہیں گزرتا، کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جب اسرائیل نے فلسطینیوں کا قتل نہ کیا ہو، جب اسرائیل نے فلسطینیوں کو بے گھر نہ کیا ہو، جب اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر کے وہاں کالونیز نہ بنائی ہو، جب اسرائیل نے ان کے ساتھ جنگ نہ کی ہو۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے اور یہی مسلسل عمل تھا جو ساؤتھ افریقہ میں تھا، اور پوری دنیا یہ کہتی تھی کہ ساؤتھ افریقہ ایک نسل پرست حکومت ہے، اس لیے اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ یوٹیوب ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔